کہ جی ٹھوک کے جو مرضی ہوئے کرو. ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا مرن دے بعد بندہ نہیں سندا. میں کہ جڑے 3 سوال تھے او تو سن کے جواب نہیں دے. بھئی موت کے بعد جو بندہ نہیں سنتا تو جو 3 سوال ہوتے ہیں اس کے سننے کے لیے تو بیٹھا ہونے بلا لا لا میں کو دسو میں کوئی نہیں سندا میں جواب دے سا. تو بیٹھا ہوتا ہے ساتھ یار وہ بغیر سنے جواب دیتے ہیں. اگر سنتے ہی نہیں ہے تو پھر 3 سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی. ایک بندہ اندھا ہوئے کو چاچا دیکھ او ساوی چیڑی اڑی ویندی ہے. وہ دیکھنا ہی کون نہیں دیکھنا ٹوٹے کیری ساوی چیڑی تے کیری کالی چیڑی اس نے تو دیکھنا ہی کچھ نہیں ہے. تو جب اس نے سننا ہی نہیں تھا تو اللہ نے 3 سوال کیوں رکھے ہیں. نہیں میرے ایک بات ہے نا ایک بندے کو روزہ ہے میں اوکوا کا جی ایسے پانی تے پیو چا کیسے پیے گا. یہ تا ایک گال ہی میں ہے ایک بندے آکا وہ فلانے کو سنان دے وہاں کا کیا کو وہاں کے اونچے لمبے مندرے جائیں کو. اب آپ بتائیں جو اونچا لمبا ہوتا ہے وہ چھوٹی قد کا بھی ہوتا ہے. او کو سنان دے او والا والا جرا گنجا ہے والا والا ہی ہے تے گنجا ہی ہے. او کو سنان دے جرا اندھا بھی ہے تے درزی بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ گڈا ہی ہے تے دوڑی دوڑی جیت گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. لنگڑا ہو اور وہ دوڑی دوڑ جیت جائے وہ بھاگ کر جیت جائے. اندھا ہو اور وہ درزی ہو وہ گنجا اور اس کے بال بھی ہوں. یہ میں نہیں سمجھ سکتا. آپ کہتے ہو وہ نہیں سنتا. جو نہیں سنتا تو اللہ نے 3 سوال کیوں رکھے. سوال ہوندے ہوندے کو لنجرا کچھ سنے تھا جب سننی کو لندے کو سوال دا فائدہ نہیں. ان سے کبھی پوچھے نا بھئی آپ کہتے ہیں نہیں سنتا. آیتوں کا ترجمہ اگر یہی ہے بھئی نہیں سنتا تو پھر قبر کے 3 سوالوں کا انکار کر دو. کہو جو قبر میں سوالات والی حدیث ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. اے بھی آکھ دو. یہ بھی کہہ دیں پھر سوالات نہیں جی سوال تو ہیں وہ سوال موت دے بعد ان تو تا دے سننا نہیں تو والفائدہ. اچھا ایک جملہ اور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ہم قائل ہیں. وفات کی بات کا انکار نہیں ہے لیکن وفات کے بعد جو حیات ہے اس زندگی کی تو بات کر دینا. اس کا کیا معاملہ ہے وہ حقیقت ذرا عوام کو بتا دیں. لہٰذا یہ ہمارے اوپر آپ بات کرنا چھوڑ دیں کہ آپ حضور کی موت نہیں مانتے. آپ جتنے آیتیں موت کی پڑھ رہے ہو وہ ہم پہلے ہی مانتے ہیں. آپ وہ آیت پڑھو جس میں ہو قیامت تک قبر میں نبی مردہ رہے گا. یہ آیت نہیں ہے. یہ 3 لفظ میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں. یہ 3 لفظ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور دل کی تختی پہ لکھ لیں. نمبر 1 نبی, نمبر 2 قبر, نمبر 3 مردہ جسے کہتے ہیں زندہ نہیں. کتنے لفظ ہیں بولیے بولیے کتنے ہیں. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. انہیں کو نبی قبر میں زندہ نہیں. یہ 3 لفظیں اکٹھے ہمیں دکھا دو. قرآن میں ہو تو دکھا دو, حدیث میں ہو تو دکھا دو. نہ یہ آیت قرآن میں ہے نہ یہ لفظ حدیث میں ہے اور نہ یہ 3 لفظ کسی صحابی نے بولے ہیں. 1957 تک 1363-64 سال بنتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے. اتنے عرصے میں کسی بندے نے ان عقائد کا انکار نہیں کیا اور یہ 3 لفظ اکٹھے نہیں بولے کہ نبی قبر میں مردہ ہوتے. اس دن ایک بندہ یہ 3 لفظ اکٹھے لے آیا. میں نے کہا ذرا دکھائیں تو بات عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. میں نے کہا بات حضور کی ہے اور تو فٹ عیسیٰ علیہ السلام پہ کرتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی بھی آسمانوں پہ زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی بھی آسمانوں پر ہیں. توجہ آپ میری طرف مجھے دیکھیں میں بات فائنل کر رہا ہوں. یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا کہ ہم وفات کے قائل ہیں. وفات والی آیات ہمارے اوپر نہ پڑیں. موت کے بعد کی زندگی کے دلائل اب میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. جب آخر میں چلوں گا نا میں نے آیتیں پڑھنی ہیں. مجھے تھوڑی سی تنقیحات کرنے دیں پھر بجا کر آگے چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیح جب ہم پیش کرتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ قدیمی کتب خانے سے چھپی ہے. اس کے دائیں صفحے پر حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے میں گزرا. وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا نبی تو قبر میں زندہ ہے. یہ تو صحیح حدیث ہے. تو جب صحیح حدیث ہو جائے ضعیف نہ کہہ سکیں کوئی راوی غلط نہ نکل سکے تو یہ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. جب اور کچھ نہ بنے نا تو بس یہی بنتا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. بابا ہم نہیں مانتے. یہ حدیث کیا ہے قرآن کے خلاف ہے. میں نے ایک بندے سے ایک دن کہا کہ میں نے کہا یار قرآن کے خلاف ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے.
تھوڑا سا مجھے بتائیں، حدیث قرآن کے خلاف ہے اس کا معنی ہے حضور قرآن کے خلاف بولتے تھے؟ کیونکہ حدیث تو حضور کی بات ہے نا. حدیث قرآن کے خلاف ہے اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف بولتے تھے. آپ یہی بتانا چاہتے ہیں؟ جی نہیں. تو کیوں کہتے ہو حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ میری ماں کبھی میرے باپ کے خلاف نہیں بولتی. یار یہ کیسی بات کرتے ہو؟ وقت کا بھیجا ہوا نبی اپنے خدا کے خلاف بات کرے. آپ کو مولوی قرآن کے خلاف بات نہیں کرتا بقول تمہارے، اور نبی قرآن کے خلاف بات کرتے. ہمارا حافظ قرآن کے خلاف بات نہیں کرتا اور تم کہتے ہو نبی قرآن کے خلاف بات کرتا ہے. یہ تمہارے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ عزت کر رہے ہو تم. کوئی کافر سن لے یہ بات، کوئی دشمن سن لے، کوئی بد مذہب سن لے تو یہ کہے گا کہ مسلمان یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ اور نبی آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو کیا جواب دو گے؟ یہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں. یہ کتنا بڑا جملہ آپ بول رہے ہو. حدیث قرآن کے خلاف ہے، کیا یہی بتانا چاہتے ہو کہ اللہ تے نبی لڑتے رہتے ہیں؟ نہیں، آپ ایمان سے بتائیں یہی بات نہیں ہے. جو حد کہے حدیث قرآن کے خلاف ہے اس کا کیا معنی ہے؟ نبی اور خدا کی بات ایک دوسرے سے جھگڑنے والی نہیں ہے. اچھا، ایک ہوتی ہے خلاف ہونا، ایک ہوتا ہے خلاف نظر آنا. بعض اوقات جو چیز نظر آئے نا وہ ہوتی نہیں ہے، اور جو چیز نظر نہ آئے وہ ہوتی ہے. میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، آپ توجہ رکھنا. تو ان تیرے دے اللہ دے بندے میں کو دیکھو، سفر کر کے میں آیا بیٹھا، دیکھ لیں آپ. نہیں آپ ادھر دیکھیں گے تو میں روکوں گا نا. آپ ادھر بیٹھ کے بھی ادھر دیکھیں گے تو آپ ادھر تشریف لے جائیں اپنے دیکھنا، یا مجھے دیکھیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے نظر نہ آنا، نظر نہ آئے، اور ایک ہوتا ہے نظر آئے. بعض اوقات جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ ہوتی ہے. مثلا آپ جب یہاں صحرا میں چلیں گے اور سڑک دور سے آپ دیکھیں تو آپ کو پانی لگتا ہے. پانی نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور پانی ہوتا بھی ہے. بولیے. تو جو نظر آیا ہے وہ ہے نہیں. اور ذرا کندھوں کو دیکھ لیں، کندھے خالی نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ جو خالی نظر آتے ہیں وہ ہے نہیں. وہاں پانی دکھتا تھا، پانی نہیں تھا. جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر کندھے خالی نظر آ رہے ہیں، یہ خالی ہیں؟ فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ نے کیسے کہہ دیا یہ قرآن کے خلاف ہے؟ آپ کو قرآن کے خلاف نظر آئے گی شاید، تو نظر آئے گی تو اپنی نظر کا علاج کرا لو. ہمارے پاس ایک بندہ ہے چاچا سعید اوکوادن. چاچا سعید کی بہت ایک بات مشہور ہے. انہیں ایک سنگتی ہے جو اکھیاں دا ڈاکٹر رہی. یہ شودا ساری زندگی گھا کا پہندا رہا تو نال والا سنگتی ڈاکٹر بڑھ گیا. وہ اکھیاں دا ڈاکٹر رہی تے ایک دیواروں کو مل رہا آ سعیدہ کیا حال ہے؟ وہاں کے ٹھیک ٹھاک. تو چنگا ہے حمیدہ ہوں؟ جی بالکل ٹھیک. سنا کیا کریں دیں؟ وہ آ کے میں تو اکھیاں دا ڈاکٹر ہوں. یار میں کو کوئی اینک شینک لا دے میرے کو تو بڑے مہنگے اج کل ڈاکٹر. شکر ہے تو اپنا نکل پی. اچھا کل آویں میرے ہسپتال. یہ لگا گیا یہ ون تو اتنا اکھیاں شکھیاں چیک کرائے. وہ ڈٹھے ہوں آ کے سعیدہ تیرے اکھیاں تو ٹھیک ہیں. نہیں میں کو تو کشن ڈسدی کو نہیں. ہوں آ کے نہ ڈسی بھائی گال ہے دید تیری کمزور شمزور کو نہیں بھی. نہیں ہوں تو یار بنا نالی 5 سال نالی 5 میں کو اینک لا دے. وہ آ کے یار میں تے کو کیویں لا دے؟ میں تیری اکھ تو خراب نہیں یار، ایویں لا دے جو پروں والی شے میں کو نزدیک نظر آوے. سنگتی ہے یار ہمیں ہوں گزارا کرنا. ہوں بندہ لا تو دینا نا سوری زبری تے اندر کو اینک لوائس. پروں والی شے نزدیک نظر آوے، پروں والی شے نزدیک نظر آوے. اون کوئی دور بین بڑھا کے تو لا دیتی. چلو آپ سمجھ آ سس. یہ ہوں گلی چ ٹردا آندا اینک لا کے نا تو جی میں ٹردا آندا تو اگو ہی میں نالی پئی آئی. ٹھیک ہے میں اگو آ گئی ہائی اتھاں اندے اگو آ گئے کیونکہ پروں والی آئی نا اے نالی تو ڈسی کو نزدیک. پروں والی شے نزدیک ڈسے یہ کو نزدیک ڈٹھی نہیں. ہوں سوچا بھی یار ٹردا پیا تو یہ پیر نالی چ وہدا ہی نہیں. نفس سنبھال کے تو پیر چاہ کے میں اگو جو رکھا ہے نا وہ نالی دے وچ. چلو اتوں بیٹھے وہاں کے چاچا ڈسدا نہ بھی اگو نالی آئی. لوگ تھے وے حمیدے دی یار آئی اکھے اپنا اے جی اینک لا رہی بندہ نالے چ ونج پیے. جلے حمیدے کو پتہ لگی وہاں کہ سعیدہ تیری آپ ہی لوگ گئے تے کو جو آنکھاں بھی تیری دید ٹھیک ہے. تو آدھا پروں دی شے نزدیک ڈسی آپ لوئی بھی آپ مویا ہوں آپ جھل. یہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں. ہمیں کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے اور تمہیں نظر آتی ہے اپنی نظر کا علاج کرا لو. آپ کی نظر کا مسئلہ ہے، حقیقت نہیں ہے.